ایک تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، فجر سے شروع کرتے ہیں 13 کی عصر تک، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، یعنی فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی قید ہے۔ اور ایک تکبیر مطلق ہے، تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی شروع کر دیں اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے۔ اس کی طرف آج ہمارا ذہن نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ جو تکبیر پڑھنا ہے نا، وہ تو فرض نمازوں کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ تکبیر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھڑے چلتے ہوئے، دکان پر، کارخانے میں، گھر میں، بازار میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں اس کو پڑھو، اور اس طرح پڑھو کہ آواز بلند ہو، دوسرے کو بھی یاد آئے اور وہ بھی خوب تکبیر پڑھے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ان دنوں کے بارے میں، یہ دن ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ کی تکبیر کے زمزمے نغمے بلند ہو اور آوازیں بلند ہو، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات ذی الحجہ کا چاند دکھتے ہی اکثر بازار میں جایا کرتے تھے، کانوا یخرجان الی السوق، بازار جاتے تھے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا خرید فروخت، کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے جاتے تھے کہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل کر وہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ جو ہوتی ہے، یکبران اللہ اکبر زور سے کہتے تھے، یکبر الناس بتکبیرہما، ان کی تکبیر سن کر، اللہ اکبر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے اور بازار گونج جایا کرتی تھی۔ یہ صرف 9 سے 13 تک کے لیے نہیں ہے، 1 ذی الحجہ سے یہ شروع کر دینا ہے، اور اس میں نماز کی پابندی نہیں ہے، ہر وقت تکبیر کہنا ہے۔ میمون ابن مہران تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ادرکت الناس، میں نے لوگوں کو پایا، صحابہ کو پایا، وہ عشرۂ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں تکبیریں کہا کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، اتنی زور سے، اتنی کثرت کے ساتھ کہ میں یوں تشبیہ دیتا تھا کہ جیسے سمندر کی موجیں موج زن ہو، لہریں لے رہی ہو، اس طرح تکبیروں کی آواز بازاروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، چوکوں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں آواز آیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک عمل ہے جو 1 ذی الحجہ سے ہی شروع کر دینا ہے۔